تو سر کے ساتھ ملاقات کر کے بڑا اچھا لگا جی، بڑا مزہ آیا ماشاءاللہ. خیبر پختونخوا بڑا اچھا علاقہ ہے. آج میں پہلی دفعہ آیا ہوں ادھر سوابی میں، تو آپ کا سنا تو ہم رک گئے ہیں. میں نے کہا چلو ٹیک بعد میں کریں گے، ریکارڈنگ بعد میں کر لیں، پہلے آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کر لیں. تو بہت شکریہ سر، آپ یہاں آئے ہیں، وہ خاص کر کے ہمارے لالا جی تو بڑے رسپیکٹ والے بندے ہیں ماشاءاللہ، بڑا انہوں نے بتایا ہمیں. تو سر ادھر آپ ادھر کے رہنے والی؟ بسم اللہ الرحمن. شکریہ بہت بہت. تھینک یو جی. میں نوشہرہ ڈسٹرکٹ کا رہنے والا ہوں. نوشہرہ اور ثوابی یہ ایڈجسٹنٹ ہے اچھا. ایک دوسرے کے ساتھ. تو ہمارا پشتون کلچر بڑا رچ کلچر ہے، اور ہمارا بہت پرامن ایریا ہے، خوبصورت ایریا ہے. جہاں پر بھی آپ جاتے ہیں، اگر آپ یہاں سوات کالام سائڈ، چترال سائڈ اور کمراٹ اس ایریا پہ جب آپ جاتے ہیں تو یہ تمام جنت نظیر وادیاں ہیں. بے شک. اسی طرح اگر آپ کاغان، ناران، شوگران اس طرف آپ جاتے ہیں تو یہ بھی میرا خیال میں آپ کو اس قسم کی کوئی خوبصورت جگہ آپ کو غیر ملکوں میں بھی نہیں ملیں گے. ایک دفعہ اسی طرح دوسرے ملک میں ہم مشن میں پہ تھے، تو انہوں نے کہا کہ پاکستان میں کون کون سے ایسے خوبصورت علاقے ہیں. تو میرا جو ساتھی تھا تو وہ اسے کہہ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ سوات میں کالام اور یہ کمراٹ اور مولم جبہ اور کاغان، ناران یہ بہت خوبصورت ایریاز ہے. تو اس نے کہا کہ یہ سوئٹزرلینڈ سے بھی خوبصورت ہے. تو اس نے کہا سوئٹزرلینڈ تو میں نے نہیں دیکھا ہے، بہرحال آپ کا یورپ میں نے دیکھ لیا ہے، تو اس یورپ سے تو بذر جہاں ہمارا جو پاکستان ہے وہ خوبصورت ہے، اور خوبصورت جگہ ہے. تو غیر ملکوں میں جو ہمارا نیگیٹو پکچر پیش کیا جا رہا ہے، دراصل ایسا نہیں ہے. ہمارے لوگ بڑے امن پسند ہیں، پیار کرنے والے لوگ ہیں، مہمان نواز لوگ ہیں، اور یہاں پہ آپ کو جو محبت آپ کو ملے گی تو میرے خیال میں دنیا کے کس کونے میں بھی آپ جا کے اتنا خوشی آپ نہیں محسوس کریں گے جتنا خوشی آپ یہاں پہ محسوس کریں گے. میں نے خود اس دنیا میں کافی باہر ممالک دیکھے ہیں، لیکن ہر جگہ پہ جا کے ان کے کلچر، ٹریڈیشن اور یہ چیزیں دیکھ کے آپ کو یہ پشتون کلچر اور یہاں کے رہنے سہنے کے طریقے اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شرکت اور یہ چیزیں یہ آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی. صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات. تو یہاں پہ دنیا میں ایک زندگی بسر کرنے کے بھی کوئی مقصد ہوتا ہے، اور یہ چیزیں ہوتی ہیں. اسلام نے جو چیزیں ہمیں سکھائی ہے کہ مثال کے طور پہ ہم مسجد میں جاتے ہیں تو 5 وقت جب مسجد میں جاتے ہیں تو ایک دوسرے کے بارے میں ہم پوچھتے ہیں کہ یار کوئی بیماری وغیرہ تو آپ کے گھر میں نہیں ہے، خیر خیریت ہے، اس قسم کی چیزیں ہیں. تو اسی طرح ہمارا جو پشتون کلچر ہے اور یہ چیزیں ہیں، تو یہاں پر بھی ہر ایک آدمی کے دکھ درد میں آدمی شریک ہوتا ہے، اور ان کے پاس جو تکلیف ایک بھائی پہ ہوتا ہے تو دوسرا اس کا ہاتھ بیٹھاتا ہے ان چیزوں میں. اور اگر تعلیم کے بارے میں آپ دیکھیں تو یہ جو جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں یہ ثوابی، تو یہاں پہ 100% تعلیم یافتہ لوگ ہیں. اور اس پاکستان میں جب اعلیٰ عہدوں پہ اس پہ آپ دیکھیں گے تو اسی ثوابی کے لوگ آپ کو CSS میں اور PCS میں اور سیاست میں اور ان چیزوں میں ماشاءاللہ ہمارے اسپیکر جو نیشنل اسمبلی ہے وہ بھی اس کا تعلق بھی ثوابی سے ہے. اور اسی طرح ثوابی کے لوگ بڑے مہمان نواز اور بڑے
خوش اخلاق عزت اور دینے والے، تعلیم جی، یافتہ عزت دینے والے لوگ ہیں. ہر قسم کی خوشی آپ کو ثوابی میں آ کر آپ کو نصیب ہوگی. اور آپ کہیں گے کہ میں بار بار یہاں پہ آ کے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھوں اور ان لوگوں کے ساتھ میں گپ شپ لگا لوں. ہمارا اس قسم کا وہ کلچر ہے. لیکن بدقسمتی سے یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کا میڈیا اور ان تک وہ رسائی نہیں ہے، تو اس کا نگیٹو پکچر پیش کیا جا رہا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. یہاں پہ ماشاء اللہ سب لوگ ایجوکیٹڈ ہے اور ہر ایک آدمی جو ہے وہ پورا سمجھدار ہے، ہر ایک چیز کو جانتے ہیں. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کا آپ نگیٹو وہ پکچر پیش کر سکیں، کیونکہ یہ لوگ ہر ایک چیز پہ بڑے اس سے وہ سمجھتے ہیں ہر ایک چیز کو. اور خاص کر مہمانوں کی اور ان لوگوں کی کافی وہ قدر و عزت کرتے ہیں، اور خود بھی تعلیم یافتہ لوگ ہیں. صحیح. تو اس کے علاوہ کوئی آپ کی ذہن میں کوئی نہیں، صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہ بھی ایک بچہ آیا تھا، وہ چائے لے کر آیا، تو ہم نے اس کی ریکارڈنگ بھی کی ہے. جی تو انہوں نے سوال کیا کہ پشتو پوئے، تو انہوں نے کہا جی پشتو بھی پوئے، انگلش بھی پوئے، پنجابی بھی پوئے، چائنیز بھی پوئے، عربی بھی پوئے. میں نے اس کو کہا ہوں رام آئی اگے ہوں، مطلب وہ بچہ بتایا، لالا جی نے بتایا کہ وہ ڈاکٹر ہے ماشاء اللہ. تو کلچر کی بات آپ کر رہے تھے. کلچر جو ہے نا اس میں تعلیم نظر نہیں آتی، حالانکہ بہت تعلیم یافتہ لوگ اس میں تعلیم یافتہ لوگ وہ کلچر کی وجہ سے نہیں پتہ چلتا کہ یار یہ بندہ پڑھا لکھا بھی ہوگا. تو اس کی ایگزیکٹلی بڑی خاصیت، بڑی خوبی ہے ماشاء اللہ. جی ہاں جی ہاں تو اس علاقے میں کوئی پریشان ہوئے کبھی آپ، یا یہ کیا ہو رہا ہے یار، یہ نہیں ہونا چاہیے یار، یا اس سے میں بڑا تنگ ہوں یار، یہ نہیں کرنا چاہیے، ایسی کوئی بات آپ کو نظر آئی ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ویسے یہاں پہ دشمنی کا بڑا رواج چلتا ہے کہ وہ دراصل وہ جو کوئی چیزیں ہیں جو آہستہ آہستہ وہ چینج ہو رہی ہے. انشاءاللہ. اور وہ پہلے سے جو روایات اور یہ چیزیں تھیں، تو ماشاء اللہ ابھی سب لوگ ایجوکیٹڈ ہے، تو وہ سب چیزیں جو ہیں آہستہ آہستہ وہ چینج ہو رہی ہیں. جو نگیٹو چیزیں ہیں وہ ڈیلیٹ ہو رہی ہیں، اور لوگوں میں شعور کافی وہ بیدار ہو رہا ہے، اور اس کی بجائے یہ اچھائی کی طرف سب کا گامزن ہے. ماشاء اللہ. جی ہاں ماشاء اللہ. جی ہاں. صحیح ہے جی. تو گورنمنٹ کے والے سے آپ گورنمنٹ تو موجودہ گورنمنٹ تو کافی دلچسپی لے رہی ہے جو ڈیولپمنٹ کے کام ہیں ان چیزوں میں. اور یہاں پہ جب آپ پھرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ جس روڈ سے آپ جائیں گے وہی روڈ آپ کو پکی نظر آئے گی. اور جو اس کے علاوہ نالے وغیرہ میں اور یہ چیزیں وہ سب کچھ آپ کے نظر سے گزرے ہوں گے، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہاں پہ کتنی ڈیولپمنٹ کی اور ان چیزوں کی کام ہوئے ہیں. ہر طرف گرینری ہے اور خوشحالی ہے. یہاں پہ ہر ایک آدمی اپنے کام میں مشغول ہے. زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ زمیندار وغیرہ، ان کے جو زمینیں ہیں وہ کاشت وغیرہ ان چیزیں ہر قسم کی ماشاء اللہ یہاں پہ سبزی، اناج اور یہ چیزیں آپ کو انڈسٹریل ایریا ہے. ہاں انڈسٹریل ایریا بھی، انڈسٹریز بھی ہے اس ایریا میں ہے. تو ہر ایک چیز آپ کو یہاں پہ ملے گی کہ ہر قسم کا حکومت ہر قسم کی چیزوں میں بالکل مکئی ہے، ہر طرح کی فصل ملتی ہے. ہاں تو ہر قسم کی حکومت کی طرف سے پوری دنیا میں یہاں سے جاتا ہے. ایگزیکٹلی پوری دنیا میں. بالکل. جی ہاں. آپ سوابی کے ہی رہنے والے یا کہ؟ میں نوشہرہ ڈسٹرکٹ کے ایڈجسٹنٹ ہے سوابی ڈسٹرکٹ کے ساتھ، وہاں کے رہنے والا ہوں. لیکن دونوں کا سوابی اور نوشہرہ کا ان کا کلچر ٹریڈیشن سب کچھ ایک جیسے ہیں. یعنی کہ آپ ادھر آپ اپنے علاقے میں خوش ہیں؟ ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ سر، بڑی مہربانی. آپ نے ہمیں بہت ٹائم دیا، آپ کا قیمتی ٹائم ہوتا ہے. بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. ہمارے مہمان ہیں. اینی ٹائم جب آپ آتے ہیں تو ہم آپ کو ویلکم. لالا جی آپ کا بہت ذکر کر رہے تھے، کہتے جی وہ جو پوسٹ پہ ہے نا وہ بات ان میں ہے ہی نہیں. جی. اور ہم نے باقی وہ دیکھ بھی لیا ہم نے. میں نے کہا ابھی اٹھر بجے گا، موٹر سائیکلیں آگے آئیں گی، خود 3-4 گاڑیاں ہوگی، پھر آپ آئیں گے. تو آپ بالکل سادگی سے ہیں. اور میں دھنگ رہ گیا ہوں. میں کہا لالا جی نے جیسا بتایا تھا
ویسے ہی سادہ پایا ہے جی۔ مزاج تو بس جی اس طرح ہے کہ میرے خیال میں اس سادہ مزاجی میں اور ان چیزوں میں بہت بڑا مزہ ہے۔ ہاں ہاں ہاں، ہر ایک آدمی کے ساتھ بیٹھ کر اور ہر ایک آدمی کے ساتھ گپ شپ لگا کے، جب یہ پروٹوکول وغیرہ اور یہ چیزیں اس میں نہیں ہوتی تو اس میں بڑا مزہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اپنے گاؤں میں جب میں جاتا ہوں تو میرے اپنے ساتھ نہ گن مین نہ ڈرائیور، خود ڈرائیو کرتا ہوں۔ جب چلے جاتا ہوں ہر ایک کے ساتھ اس کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہوں۔ تو ہمارے کلچر کے لوگ جو ہے وہ ان چیزوں کو بڑے پسند کرتے ہیں۔ اکثر مجھے کہتا ہے کہ ہم نے آپ کے ساتھ جب آپ آتے ہیں تو نہ کوئی پروٹوکول نہ کوئی ایسی چیز ہم نے دیکھی، اور میں خود بھی جہاں پر بھی جاتا ہوں، اس ایریا میں بھی جہاں پر بھی جاتا ہوں تو ان سب کو پتہ ہے کہ اگر کوئی موقع پہ کوئی وقوع یا اس قسم کی چیز بھی ہو جائے تو روٹین کی میرے ساتھ جو نفری ہوتی ہے وہی ہوتی ہے، اور کوئی خاص اس کے لیے وہ نہیں ہوتی۔ میں یہ زیادہ یہ اس کے جو آپ اسے کیا کہتے ہیں، وہ لوگ اکثر جو دکھاوے وغیرہ اور یہ پروٹوکول لیتے ہیں، مانگتے ہیں جی، یہ چیزیں یہ مجھے خود پسند نہیں ہوتی۔ میں خود جو ہے وہ ہر ایک چیز عملی طور پہ پریکٹیکل طور پہ وہ چیز کرنا چاہتا ہوں، اور یہ چیز جو ہے یہ مجھے اچھی بھی نہیں لگتی ہے، اور خود اپنے لیے بھی پسند نہیں کرتا ہوں، اور دوسرے لوگ بھی۔ یہ چیز ہوتی ہے وہ آپ کی ضرورت ہوتی ہے، تو جو ضرورت ہوتی ہے وہ ضرورت کے مطابق آپ نے کرنا پڑتا ہے۔ بعض ٹائم حالات ایسے ہوتے ہیں جس ایریا میں جانا پڑتا ہے تو اس کے لیے سیکیورٹی اور یہ چیز ہو وہ تو ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ وہ سیکیورٹی اور وہ چیزیں نہیں لیں گے تو وہ بھی میرے خیال میں اللہ نہ کرے نقصان ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ ہاں جی ہاں۔ تو ویسے آپ کو کیس پکڑتے ہیں یا کسی مجرم کو پکڑتے ہیں تو رویہ اس کو سزا دیں یا کیا کریں؟ مطلب جتنا ایک نرم مزاجی سے اور طریقے سے اور آدمی کے ساتھ باتوں میں ان کو سمجھانے سے، اور ان کو جتنا آدمی اس میں بریک ہوتا ہے اتنا تشدد سے اور ان چیزوں سے وہ نہیں ہوتا۔ جب آپ خود اس کے ساتھ بات کریں گے اور وہ آپ کی باتیں سنیں گی تو میرا اپنا جو ایکسپیرینس ہے وہ آدمی آپ کو خود اپنی دل کی تمام باتیں بتا دیتا ہے۔ کیا بات ہے! جی ہاں۔ تو یعنی کہ اخلاق سے کسی چیز کو آپ منوا سکتے ہیں، اخلاق سے، محبت سے، پیار سے۔ بالکل۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ یہ سر بہت بڑی شخصیت ماشاءاللہ دل سوابی کی جناب۔ سر لالا جی تسی تھوڑا جا تعارف کروا دینا مطلب کہ جی نام وغیرہ۔ ایس پی صاحب جو ہے تو شریف انسان ہے، سادہ مزاج انسان ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ عدل کرو تو نہیں ڈرو، یعنی آرام سے کسی درخت کے نیچے سو جاؤ، آرام کرو، کوئی پرواہ نہیں۔ تو ایس پی صاحب جو ہے تو انصاف کے تقاضے پر یہ کرتے ہیں، نہ پرا جمبا کرتے ہیں، نہ جو ہے تو یہ کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت بھی دی ہوئی ہے اور سکون بھی دیے ہوئے ہے، اور سادہ مزاج بندے ہیں۔ جیسا یہ ہو تو دوسرا خدا ترس انسان ہے، اس کے دل میں ترس ہے۔ دوسرا 5 وقت نماز کا پابند ہے، اولاد کو بھی یہ بھی محسن بھائی اس کے بچے ہیں ماشاءاللہ، یہ بھی جو ہے تو پشاور سیکریٹریٹ میں بہت تعلیم یافتہ ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت عزت بخشی ہوئی، اور پورے ڈپارٹمنٹ میں اللہ تعالیٰ نے جو مقام اس کو نصیب کیا ہوا ہے تو وہ اور کسی کو نہیں نصیب ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے تو یہاں کی پولیس، یہاں کا عوام سب اس کو جو ہے تو محبت کی اور اس کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ کیا بات، بہت شکریہ جی، بڑی مہربانی جی۔ تو ٹھیک ہے جی، اجازت چاہیں گے ناظرین سے، انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد۔